9واں سپارہ سورۃ الاعراف، آیت نمبر 203۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ لم تأتہم، نہیں لے کے آتے آپ، ہم ان کے پاس، اجتبیتہا، اجتباع لفظی معنی ہوتے چننا، لیکن جب طنز کی جگہ میں آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے اپنی طرف سے کسی چیز کو گھڑ لینا، خود بنا لینا۔ اتبع، اتباع کرتا ہوں میں، بصائر، روشن دلائل، ہدن، ہدایت اور رہنمائی، رحمت، رحمت اور مہربانی۔ ترجمہ، اور جب نہیں لے کے آتے آپ ان کے پاس کوئی نشانی اور معجزہ تو کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں اس کو بنا کر لے آئے۔ آپ فرما دیجئے یقینی بات ہے کہ میں تو اتباع کرتا ہوں اس کی جو میری جانب وحی کی جاتی ہے، میرے رب کی جانب سے۔ یہ روشن دلائل ہیں تمہارے رب کی جانب سے، اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بنیادی عقائد میں سے عقیدہ رسالت ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو بھیجا۔ انبیاء کرام کی رسالت پر ایمان لانا اور ان کی ہدایات کو اپنا لینا، یہ عقیدہ رسالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ رسالت کو ثابت کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو مختلف معجزے عطا فرمائے۔ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ نے ضرور عطا فرمایا، جسے دیکھ کر لوگ اس بات کا یقین کر لیتے تھے کہ واقعتاً یہ جو چیز ہے یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ معجزہ کا معنی ہی ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز، جس کے سامنے سب عاجز ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو جو معجزہ دیا، اس نے امت کو اور قوم کو عاجز کر کے رکھ دیا۔ جس زمانے میں جو چیز انتہائی عروج پر ہوتی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھی اسی طرح کا عظیم معجزہ عطا فرما دے، کیونکہ اس چیز کا عروج ہوتا تھا تو ان کو وہ بات حقیقی معنی میں سمجھ میں آتی تھی کہ واقعتاً یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے زمانے میں
علم طب انتہائی عروج پر، لیکن اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو جو معجزات عطا فرمائے، طب والے حیران ہو گئے کہ واقعتاً ہم نابینا کو بینا نہیں کر سکتے۔ آج اتنی ترقی کر گئی ہے میڈیکل سائنس اور یہ چیزیں، لیکن مردہ کو زندہ نہیں کر سکتے آج بھی، اور نہ کر سکیں گے۔ زندگی موت اللہ کے اختیار میں، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے کہا قم باذن اللہ، مردہ زندہ ہو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے زمانے میں جادوگری عروج پر تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو معجزہ عطا کیا، عصا والا، ید بیضاء والا، جادوگر بھی حیران ہوں گے کہ نہیں یہ جو ہے نا جادوگر، جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور نہیں۔ وہ جادوگر ہی پہلے ایمان لے کے آئے، جب انہوں نے دیکھا وہی ایمان لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت انتہائی عروج پر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید معجزہ عطا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ ایک معجزہ ہی ایسا ہے جو ہزاروں معجزوں پر بھاری ہے، ایک معجزہ، اس لیے کہ قرآن مجید کا ہر حصہ، ہر سورت ایک الگ معجزہ ہے، ہر سورت ہی الگ معجزہ ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں قرآن مجید کے بارے میں شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک سورت لا کر دکھاؤ، کوئی بھی، والعصر کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، مطلق ہر سورت الگ معجزہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ہزاروں معجزے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، جو موقع بموقع ظاہر ہوتے رہے۔ باقاعدہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے خصائص کبریٰ کے نام سے، 2 جلدوں میں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان فرمائے گئے، ان چیزوں کو ذکر کیا گیا۔ لیکن عقل کے ان اندھوں کو یہ تمام معجزے نظر نہیں آتے، حتیٰ کہ قرآن مجید کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن مجید آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے، آپ خود بنا کر لے آئے۔ اللہ نے تو بار بار فرمایا اگر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا اپنا بنایا ہوا ہے تو وہ بھی عربی ہیں، آپ بھی عربی ہیں، وہ مکی ہیں، آپ بھی مکی ہیں، وہ قریشی ہیں، آپ بھی قریشی ہیں، آپ بھی بنا کے دکھا سکتے، لے آؤ نا، نہیں نا، نہیں جی یہ تو چلو معجزات آپ کے ہو گئے، جو معجزہ ہم کہیں گے نا وہ معجزہ لے کے آئے۔ جب آپ وہ معجزہ لے کے آئیں گے پھر ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے۔ ایسے نہیں یہ مکہ کے پہاڑ ہٹ جائیں، فلانا جو ہمارا بندہ فوت ہو گیا وہ زندہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، اس طرح کے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ ان کی کم عقلی تھی، اس لیے کہ جو مدعی ہوتا ہے، دعویٰ کرنے والا ہے، اس کے ذمے ہے شہادت کا پیش کرنا، جو دعویٰ کیا ہے اس کا گواہ لائے، اس کی دلیل لائے۔ مدعی سے یہ مطالبہ کرنا کہ فلاں گواہ لے کر آؤ، فلاں بندہ گواہی دے گا تو میں مانوں گا، یہ کم عقلی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ کہے جی اس نے میرے اتنے پیسے دینے، اس نے لیے تھے، اب یہ واپس نہیں کر رہا، وہ آگے سے انکار کرے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ گواہ پیش کر، تو نے دیے، کوئی ثبوت لے آ۔ یہ کہا نہیں، وزیر اعظم کہہ دینے کہ تو نے اس کے پیسے دینے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ویسے ہم نہیں مانتے۔ یہ کیا بات؟ مدعی کے ذمے ہے ثبوت پیش کرنا، گواہ پیش کرنا، جس سے اس کی بات ثابت ہو جائے۔
یہ نہیں ہے کہ مدعا علیہ کہے کہ فلاں دلیل پیش کرو، فلاں دلیل پیش کرو، فلاں دلیل پیش کرو تو میں بات مانوں گا۔ یہی بے وقوفی ان لوگوں میں تھی۔ جی ہم آپ کی بات پر ایمان لائیں گے بشرطے کہ فلاں بات آپ پوری کر دیں، فلاں معجزہ آپ لے کر آئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ضرور ہوتا ہے لیکن نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کے اختیار، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، سورہ انعام میں ہم پڑھا ہے۔ وہاں پر بھی جب اس طرح مطالبہ کیا تو اللہ نے یہی جواب دیا کہ اللہ قادر ہے کہ یہ چیزیں بھی ظاہر کر کے دکھا دے جن کا تم مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن یہ کم عقل لوگ بے وقوف ہیں کہ فلاں معجزہ وہ دکھاؤ، پھر فلاں ہو وہ دکھاؤ، فلاں ہو وہ دکھاؤ۔ فرمایا لا یعلمون، تو یہ تو عدم علم کی جاہلیت کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جہاں حکمت ہوتی ہے اللہ وہ دکھا دیتے ہیں جو اللہ کی حکمت کے مطابق ہو۔ جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، اللہ تعالیٰ نے کرا دی، چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ لیکن کئی انہوں نے مطالبات کیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے موافق نہیں تھے، فرمایا نہیں، جو ہیں ان کو مانو، تم نے خود مانگے تھے وہ پورے ہوئے، تم نہیں مانے، اب کیسے اعتبار کیا جائے؟ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگے نعوذ باللہ من ذالک، یہ آیات اور یہ چیزیں تو آپ نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہے نا، تو جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں وہ بھی بنا کے گھڑ کے لے آئے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، کہ جب آپ نہیں لے کے آتے ان کے پاس وہ نشانی اور معجزہ جو یہ مانگ رہے ہیں، تو کہتے ہیں لَوْلَا اجْتَبَیْتَہَا، آپ نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لیا، اپنی طرف سے بنا کے ہمیں دکھاتے نا، ہے تو آپ کے پاس ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ جواب دیں، انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میرے رب کی جانب سے میری طرف جو وحی کی جاتی ہے میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں۔ یہ تمہارا وہم ہے، یہ تمہارا شک ہے جو تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید یہ چیزیں میں خود بنا کے تمہیں پیش کرتا ہوں۔ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، جو وحی آتی ہے میں تو صرف اسی کی پیروی کیا کرتا ہوں، بس آگے پیچھے ذرہ برابر نہیں، نہ میں اس میں سے کسی چیز کو کم کر سکتا ہوں، نہ میں اس کے اندر کسی چیز کا اضافہ کر سکتا ہوں اپنی طرف سے، کچھ بھی نہیں، میں تبدیلی بھی نہیں کر سکتا۔ سورہ یونس کے اندر ہے، کہنے لگے نا کوئی اور قرآن لے کر آئیں او بدل ہو، یہ اس قرآن میں تبدیلی کرتے پھر ہم آپ کی بات مانیں گے۔ یہ جو ہمارے خلاف آیات ہیں، ہمارے معبودوں کے خلاف آیات ہیں، ان کو آپ نکال دیں نا، جب ان کو نکال دیں گے پھر ہم آپ کے قرآن پر ایمان لے آئیں۔ وہاں پر بھی یہی قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے حبیب آپ فرما دیں میں اپنی طرف سے اس قرآن مجید میں تبدیلی کروں اس کا اختیار مجھے ہے ہی کوئی نہیں ہے، میں نہیں تبدیلی کر سکتا ہے۔ انما اتبع ما یوحی الی من ربی، جو میرے رب کی جانب سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے میں تو وہ وحی تمہیں بھی سناتا ہوں اور خود بھی اس وحی کا پیروکار ہوتا ہوں، خود اس کی اتباع کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھ لیجئے جو وحی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اللہ کے نبی بھی اس وحی کے کیا ہے؟ پیروکار ہے، اس کی اتباع کرنے والے ہیں۔ تو ایک امتی کیوں اس وحی کا پیروکار نہیں ہوتا، اس کے مطابق نہیں چلتا؟ اللہ نے یہ وحی بھیجی اس لیے، یہ قرآن بھیجا ہی اس لیے ہے
تاکہ امت اس کی اتباع کرنے والی بنے، اتباع کرنے والی بن، اتبع ما یوحی الیک، دوسری جگہ فرمایا میرے حبیب آپ اتباع کریں اس کی جو آپ کی طرف وحی آ رہی، اس کی آپ اتباع کریں۔ ھذا بصائر من ربکم، پھر یہ جو قرآن مجید وحی کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی چند صفات بیان فرمائی، چند خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، بصائر من ربکم، بصائر کا لفظی معنی ہوتا ہے روشن دلیلیں، کہ یہ قرآن مجید دلائل ہیں روشن تمہارے رب کی جانب سے۔ اس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، ایک قرآن ہے لیکن اس اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بصائر، جمع کثیرہ، کہ یہ ایک معجزہ نہیں ہے، اس کا ہر حصہ ایک الگ معجزہ ہے، ہر حصہ ہی الگ معجزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کی کسی ایک آیت کو یا کسی چیز کو سنا، اللہ نے ان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ کہتے ہیں ایسی آیت، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ، موج من فوقہ السحاب، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، سورہ المؤمن کی آیت۔ ایک شخص جو سمندروں کا اور ان چیزوں کا انتہائی ماہر، وہاں کے حالات سے واقف، جب اس نے قرآن مجید کی اس آیت کو سنا وہ کہنے پہ مجبور ہو گیا، کہتے ہیں کہ جتنی تحقیق میں نے کی، جو کچھ کیا، اللہ نے سب کچھ اس آیت میں سمو کے رکھ دیا ہے۔ کہا یہ سمجھ آتی ہے یہ بات کہ کسی بندے کا کلام نہیں، یہ رب العالمین کا کلام، کہ آج دنیا سوچ سوچ کے، محنت کر 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 کے، پرواز کر کر کے کہیں پہنچتے ہیں تو اس سے ہزاروں میل آگے اللہ کی آیات نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ پھر پتہ لگتا ہو یہ بات تو 1400 سال پہلے قرآن میں پہلے آئی ہوئی، جہاں ہم آج پہنچ رہے ہیں وہاں پھر بھی نہیں پہنچتے، ان کے نشانات کو بھی نہیں پہنچ رہے ہوتے۔ بصائر، بصیرت اصل کہا جاتا ہے ایسی چیز کو جس سے انسان کا دل و دماغ روشن ہو جائے، دل و دماغ روشن ہو جائے، کہتے ہیں نا روشن خیالی، روشن خیالی ہونی چاہیے۔ جتنی روشنی انسان کو قرآن سے ملتی ہے کہیں سے بھی نہیں۔ صرف آنکھیں روشن نہیں ہوتی، دل و دماغ بھی اس سے روشن ہو جاتا ہے، اندر کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ جسے روشن خیالی کہا جاتا ہے وہ تو خام خیالی ہے، اندھیر نگری ہے، سمجھتے ہیں کہ وہ روشنی ہے۔ بھئی روشنی تو اللہ نے اپنی کلام میں رکھی، اپنی کتاب میں رکھی ہے۔ جو کتاب اللہ سے ہٹا ہوا ہے وہ اندھیرے میں گھوم پھر رہا ہے، اٹکل پچو لگا رہا ہے۔ قرآن والا روشنی کی زندگی میں، روشنی کی زندگی میں ہے، اس کی صرف یہ زندگی روشن نہیں، اس کی تو قبر بھی روشن ہوتی ہے، اس کا تو حشر بھی روشن ہوتا ہے، اور یہ چیز احادیث میں خود موجود ہے۔ روشنی اللہ نے قرآن میں رکھی، قرآن والے کی زندگی میں رکھی ہے۔ بصائر من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے دل و دماغ کو روشن کر دینے والی چیز ہے۔ وہدن، اللہ نے انسان کو بنایا، اس کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اور اس وہ مقصد کے تحت جو ہے نا چیز چلتی ہے،
اور خود بخود اسی مقصد میں وہ چیز آ جاتی. اس کے لیے کوئی بہت زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی. اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے، بعض وہ ہیں جو بوجھ کو اٹھانے والے ہیں، بعض ہیں کھینچنے والے ہیں. جس طرح کی جو چیز ہے اس طرح کے کام وہ آہستہ آہستہ خود کرنے لگ جاتے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اونٹ ہے بوجھ اٹھانے والا ہے، بس تھوڑا سا چند دن میں اس کو سکھاتے ہیں، اس کے بعد وہ بوجھ اٹھاتے، کبھی انکار نہیں کرے. گدھا ہے ریڑھی کو کھینچ کے جا رہا ہے، پہلے دن باندھو کتنے ہیں جو پہلے دن ہی کھینچ کے لے جا رہے ہیں، کوئی نخرہ نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے، اور پیدائش کے ساتھ ہی اللہ نے اس چیز کی رہنمائی ان کو دے دی، ساتھ ہی دے دی. اللہ اکبر. ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا بھی کیا ہے اور اس کو ہدایت بھی دے دی. اور جو انسان ہے اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے ساتھ ہی اسے ساری چیزیں نہیں بتلا دی. باقی چیزیں نا یوں سمجھو جس طرح کمپیوٹر میں کوئی چیز فیڈ کر دی جاتی ہے نا، ساری چیزیں ان میں پہلے سے فیڈ کر دی گئی. لیکن انسان فرمایا لا تعلمون شیئا، جب یہ پیدا ہوا کچھ نہیں جانتا تھا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اللہ نے کان دیے، آنکھیں دی، دل دماغ دیے، جس سے یہ سن کر، دیکھ کر، سوچ سمجھ کر یہ سیکھتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، آگے سے آگے جاتا ہے. لیکن اس سیکھنے میں جو سن کے سیکھ رہا ہے، اس سیکھنے میں جو دیکھ کے سیکھ رہا ہے، اس سیکھنے میں جو سوچ سمجھ کے سیکھ رہا ہے، عین ممکن ہے کہ غلطی ہو جائے. اس غلطی سے بچانے والی چیز اللہ کا قرآن ہے. فرمایا وہدن، ہم نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس کے مطابق جانا ہے. سوچو جتنا مرضی سوچو، لیکن وہ سوچ نہیں سوچنی جو اس کے خلاف ہو، کیونکہ ہدایت یہ ہے وہ نہیں ہے. سنو جو سن سکتے ہو، علم حاصل کرو، لیکن سن کے حاصل ہونے والا علم اس قرآن کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جب اس کے خلاف ہوگا، ایک سنی بات ہوگی، ایک قرآن کی بات ہوگی، ہدایت قرآن والی بات ہوگی، گمراہی سنی ہوئی بات ہوگی. دیکھ کے علم حاصل کرو، لیکن ہدایت یہ ہے. وہدن، فرمایا کہ تم نے کیسی زندگی گزارنی ہے، طرز زندگی کیا ہونا چاہیے، یہ اللہ کا قرآن بتائے، اللہ کا قرآن بتائے گا. وَرَحْمَةٌ، جس شخص نے قرآن مجید سے اپنے دل و دماغ کو منور بھی کر لیا، روشن بھی کر لیا. وَہُدًى، قرآن نے جو ہدایت اور رہنمائی عطا کی، انسان نے اس رہنمائی کو لے بھی لیا. وَرَحْمَةٌ، یہی قرآن اس کے لیے ذریعہ رحمت بن جائے. اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو گیا ایسے بندے پر جو اس رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا. اور رحمت ہی وہ چیز ہے جس کے بغیر انسان ایک قدم بھی نہیں چل سکتا. پیدائش سے لے کر وفات تک، فوت ہونے سے لے کر جنت میں جانے تک، سب کچھ اللہ کی رحمت سے ہی ممکن ہے. اللہ کی رحمت سے ہی ممکن ہے، اللہ کے فضل سے ہی، اس کے بغیر نہیں. ذرا اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل ہٹ جائے، انسان تو کسی کھاتے کا ہی نہیں. جنت میں بھی جو جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، کسی آدمی کو اس کا عمل جنت میں لے کے نہیں جائے گا جب تک اللہ کی رحمت اسے نہ ڈھانپ لے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ فرمایا میں بھی، جب تک اللہ کی رحمت مجھے نہیں ڈھانپ لے گی میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا. نبی غیر نبی سب کو اللہ کی رحمت چاہیے.
وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، فرمایا ہمیشہ اللہ سے اللہ کا فضل مانگو، رحمت مانگو۔ مسجد میں آؤ تو دعا کرو اللہم افتح لی ابواب رحمت، یا اللہ رحمت کے دروازے کھول، یا اللہ تیرے در پر رحمت لینے آیا ہوں، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، جاتے ہوئے بھی یہی کہہ یا اللہ مجھے تو تیرا فضل اور تیری رحمت چاہیے، یا اللہ تیرا فضل اور تیری رحمت چاہیے، بس فرمایا یہی مانگو، اور رحمت ملے گی جو قرآن والی رہنمائی اختیار کرے، وَہُدًى وَرَحْمَةً، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ رحمت ملے گی ان کو جو ایمان لے کے آتے ہیں۔ اللہ ہمیں کامل ایمان والا بنائے اور قرآن مجید سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔